بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے المعز ٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصے میں 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وہ وزیر برکھیا بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے ارد گرد کھڑے تھے اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور چشم دیا ہے، ایسا کسی اور جن و بشر میں کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو 7 کلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہواؤں نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں، اور اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ یہاں تک جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ کچل ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹیاں اپنی اپنی قوم کی سردار یعنی ایک رانی کی تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے رانی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے رانی، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تمہیں اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ رانی نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفاظت کے طور پر ایسا کیا کہ کہیں آپ کے گھوڑے کی ٹاپوں تلے چیونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اپنی چیونٹیوں پر ایسی شفقت کیا کرتی ہو؟ جی ہاں، رانی نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ رانی نے بتایا 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہت بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹی کی سردار نے کہا، میری بادشاہت بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اسی نے ہم کو عقل سے نوازا ہے۔ رانی نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا رانی سے۔ رانی نے کہا، اے سلیمان، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش دے مجھ کو ایسا ملک نہ لائق ہو کہ کسی کو میرے پیچھے۔ تو اے سب سے بخشنے والے، اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑی نادان اور عقل مند ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔
رانی نے کہا اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیف اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ رانی کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا اے میرے پروردگار، تیری قدرت بے انتہائی ہے اور تو ہی بے شک عظیم و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور بڑے بڑے لگان جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔